السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دل صاف سینے وچ چاہیدا اے، اتوں پاویں ہووے وال وال کالا۔ دل صاف سینے وچ چاہیدا اے، اتوں پاویں ہووے وال وال کالا۔ سارے رنگ اے رب نے بنائے نے، کوئی گورا تے کوئی لال کالا۔ تے گورے رنگ وچ جے رب نوں پسند ہوندا، پیدا نہ کردا بلال کالا۔ تے کالے رنگ وچ نہیں کوئی عیب یارو، جے ہووے نہ نما امال کالا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی
میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق دے نال اس بات دے اتے گزارشات کرنا چاہنا کہ لوگاں واسطے آسانی پیدا کی جائے۔ میرے رب نے دین اسلام کو بڑا آسان اور سہل بنایا ہے، اور دین جڑا ہے ثانیہ ہی ثانیہ لے کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض ایسے لوگ نے جنہوں نے اس دین کو مشکلات دے اندر پایا ہے اور مشکل بنایا ہے، اور مشکل بنان دی وجہ دے نال یہ نہیں کہ بہت زیادہ انسان کو فائدہ ہو گیا ہے، اسلام کو فائدہ ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس سختیاں دی وجہ تو بڑے سارے لوگ دین تو دور نے۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ ہے، انہیں زندگی گزاری ہے 50 سال 60 سال زندگی گزاری، آخرکار وہ دل دے اندر آیا کہ یار 50 60 سال زندگی گزار لئیے، کدی نماز ہی نہیں پڑھی، تو چلو کیویں نہ ہوئے میں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیاں۔ اس آدمی نے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، تے ایک دن نمازاں پڑھدیاں دل اندر آئی یار 50 60 سال دا ایک بڑا عرصہ ہے تے میں نماز پڑھی کوئی نہیں، انہاں نمازاں دا کی بنے گا، کی حساب کتاب ہوئے گا۔ وہ وقت دے مولوی صاحب دے کولوں پہنچیا، کہنے لگا جی مولوی صاحب گل اے کہ ہن میں نمازی بن گیا، میں نمازاں پڑھنا، لیکن 50 60 سال دا عرصہ ایسا ہے جنہاں میں گزار چکیا، میں کوئی نماز نہیں پڑھی، تے کی حکم ہے؟ تے مولوی صاحب کہنے لگے بھی گل ہی کوئی نہیں، قضائے عمری دینی پے گی، بھئی قضائے عمری دینی پے گی۔ انہیں کہا جی وہ کی ہوندا ہے؟ انہیں کہا جی جیڑیاں پیچھے رہ گئیاں نا وہ ہن پڑھنیاں نے، وہ کی کرنا ہے؟ پڑھنیاں نے۔ کیا کہا مولوی صاحب کنیاں کو رکعتاں ایک دن دیاں بندیاں نے؟ انہیں کہا کوئی زیادہ نہیں، 17 رکعتاں ایک دن جو پڑھنیاں نے، تے جیڑی فرض نماز ہن پڑھنا اے بھی پڑھنی ہے تے مڑ پچھڑیاں بھی پڑھنیاں نے۔ انہیں لایا صاحب بھی 17 رکعتاں نے، انہیں ایک ہفتے دا صاحب لگایا تے 119 رکعتاں بنیاں۔ کہنے لگا بھی 119 رکعتاں نے، انہیں کہا چلو ایک مہینے دا صاحب لانا۔ انہیں ایک مہینے دا صاحب لایا تے 476 رکعتاں بنیاں۔ انہیں کہا اچھا چلو ایک سال دا میں صاحب کتاب لا کے وینا۔ انہیں سال دا صاحب کتاب لایا تے 5700 رکعت بنی، تے کہنے لگا یار میں 50 60 سال ہی نہیں پڑھیاں، چلو 10 سالاں دا صاحب لا کے وینے ہاں۔ انہیں 10 سالاں دا صاحب لایا تے 57,000 رکعت بنی۔ کہنے لگا بھی ہن کی کریے؟ کہنے لگا رہن دینے، اگلیاں بھی رہن دینے تے پچھلیاں بھی رہن ہی دینے ہیں، بھئی نمازاں چھاڑ چھڑیاں۔ ایک دن جناب ایک مولوی صاحب ملے، کہنے لگے جناب چند دن ہوئے نے میں تو انہوں مسجد کے اندر ویکھے ہے تسی نمازاں پڑھ دے سو تو نمازاں ہی چھڑ گئے ہو۔ وہ کہندا کہ میرا بڑا جی کام خراب ہے۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی میرے پچھلیاں بھی پڑھنیاں پینیاں نے، جے اگلیاں پڑھنیاں نے تے پھر پچھلیاں بھی پڑھنیاں پینیاں نے۔ مولوی صاحب آکھیا بھی تینوں کنے کیا چھڑیا؟ ایسی گل کوئی نہیں، پچھلیاں دی رب کو معافی منگنی ہے تے اگو پکا نمازی بننا ہے، اللہ پاک دے کولوں پچھلیاں نمازاں دی توبہ کرنی ہے۔ میرے بھائیوں دین جڑا ہے بڑا آسان ہے، لوگوں نے انہوں بڑا مشکل بنا چھڑیا ہے، اور بعض ایسے علماء نے جنہاں دا اسلام نال تعلق بھی نہیں، قرآن و حدیث سے نال تعلق بھی نہیں، لوگ مسئلے مسائل پوچھ دینے وہ مشکلات چپا دیندے نے۔ میرے بھائیوں دین رب نے بڑا آسان بنایا ہے اور بڑا ہی سہل بنایا ہے، لیکن جدوں بھی کوئی مسئلے دی گل ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے، کوئی جناب حدیث پوچھنی ہوئے، تے کسے مقتدر عالم دے کولوں جڑا قرآن و حدیث دا عالم ہوئے او دے کولوں پوچھیا کرو تاکہ تانوں ثانی والے معاملات دسے۔ کی کرے؟ ثانی والے معاملات دسے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک نے ارادہ کر لیا یرید اللہ بکم اليسر. اللہ پاک نے آسانیاں دا ارادہ کر لیا ہے. لفظ یرید جڑا ہے فعل مضارع دے اندر ہے. جناب درس نامزان درس نظامی دے طلباء جانتے نے مضارع کنوں کیا جاندہ ہے کہ موجودہ دور اندر بھی میرا رب ثانی کردہ ہے تے بعد اندر بھی اللہ پاک ثانیہ کرنے والا ہے. جدوں اللہ پاک نے لفظ ثانی بول چھڑیا ہے تے جناب مشکل دی نفی ہو گئی ہے. جدوں جناب دن آ جائے رات دی نفی ہو جاندی ہے. میرے رب نے آکھیا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ پاک نے فرمایا موجودہ دور دے اندر بھی میں مشکلات دے اندر اپنی مخلوق نو نہیں پاندا ہے تے بعد اندر بھی میں اپنی مولا جناب مخلوق نو مشکلات اندر نہیں پاواں گا ہے. آئیے قرآن پاک دا اگلا مقام فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی واللہ سمیع علیم. اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین دے اندر زورا ضربی نہیں. جناب کسے نو تکے دے نال اسلام قبول کران دی ضرورت نہیں. دین دے اندر جناب مشکلات بھی نہیں تے جناب زبردستی بھی نہیں. قرآن پاک دا اگلا مقام اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ پاک نے فرمایا میں ارادہ کر لیا اپنی مخلوق تو مشکلات نو دور کرندہ ہے. میں اپنی مشکلات جناب اپنی مخلوق کو تو ہر قسم دی مشکلات دور کرندہ ارادہ کر لیا ہے. اللہ پاک دسنا کی جاندے نے کہ اسلام دے اندر دین اندر مشکلات نہیں بلکہ ثانیہ نے. اگے اللہ پاک نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انسان پہلے ہی بڑا کمزور ہے. اللہ پاک نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے تے کمزور بنان دے نال میرے رب نے مشکلات نہیں رکھیاں بلکہ ثانیہ رکھیاں نے. آئیے ثانیہ کی نے اللہ پاک نے نمازاں 50 فرض کی دیا نے تے پھر یرید اللہ بکم اليسر ہے. پھر میرے رب نے 5 نمازاں فرض کر چھڑیاں ہے. فرمایا پڑھے گا 50 تے اجر جے پڑھے گا 5 تے اجر 50 دا حاصل کرے گا ہے. آئیے میرے رب نے ثانیہ کر دیتیاں نے. پہلوں روزے سن دن تے رات دے پھر میرے رب نے 3 دن دے روزے کر چھڑے. اے اللہ پاک نے ثانیہ کر چھڑیاں ہے. اسلام تو پہلا مشرکین مکہ ہے اپنی بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دے سن لیکن نبی علیہ السلام آگئے ثانیہ ہو گیا ہے. جناب مشرکین مکہ عورتاں دے ایام مخصوص ہم دیتے کمرے اندر بند کر دیندے نہ ملندے نہ کسے نو ملن دیندے نہ کھانا دیندے نہ پین دیندے. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے آکے ثانیہ کر چھڑی آئے. فرمایا یرید اللہ
بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. نبی علیہ السلام آئے تے سانیاں آ گئیاں نے، آپ آئے خوشیاں آ گئیاں نے، غم دور ہو گئے. آپ آ گئے دین اسلام لے کے، رب نے سانیاں کر چھڑیاں نے. اللہ اکبر. خوش خبریاں لے کے سونا رب دا محبوب آ گیا. خوش خبریاں لے کے سونا رب دا محبوب آ گیا. جاواں میں صدقے سونے مکھڑے تو جیڑا شمس و قمر شرما گیا. جیڑا دین تے عمل کماوے گا وہ سیدھا ہی جنت جاوے گا. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا وہ سیدھا ہی جنت جاوے گا. وچ لکھیا صحیح بخاری دے میرا سونا نبی فرما گیا ہے. خوش خبریاں لے کے لوگوں رب دا محبوب آ گیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ پاک نے سانیاں کر چھڑیاں اس امت واسطے. کوئی مشکلات نہیں، مولویاں دین مشکل بنا چھڑیا ہے. مولویاں نے دین مشکل بنا چھڑیا ہے تے حکمراناں نے دنیا نو مشکل بنا چھڑیا ہے. دین رب نے بڑا آسان بنایا ہے. آئیے دین دا سب تو بڑا اہم منبع رب دا قرآن ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک نو بڑا آسان بنا چھڑیا ہے. کتھے نے او مولوی جڑے کہندے نے قرآن نہ پڑھیا جے، قرآن دی تلاوت نہ کرے جے، ترجمے نال نہ پڑھے جے گمراہ ہو جاؤ گے. نا رب نے قرآن کو ہدایت یافتہ بنایا ہی تے بالکل آسان بنایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 4 ورا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن پاک نو بڑا آسان بنایا ہے. آج سانیاں نے میرے رب نے دین اندر سانیاں رکھیاں نے. تسی آکھو گے مولوی صاحب دین کیویں آسان ہے، قرآن پاک کیویں آسان ہے. دیکھو پورا دنیا پھرو، کوئی نہیں ملے گا تانوں تورات دا حافظ، کوئی نہیں ملے گا تانوں انجیل دا حافظ، کوئی نہیں ملے گا تانوں زبور دا حافظ. پھر لو دنیا کوئی نہیں ملے گا تانوں سائنسدان دا سائنس دا حافظ. لیکن رب دے قرآن دے حافظ کروڑاں ملن گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے. آج دیکھ نکلا داریاں دے اندر دین دے جڑے مدرسے نے ویکھ جا کے 6 سال دے بچے 7 سال دے بچے رب دے قرآن دے قاری نے تے حافظ نے. اللہ پاک نے قرآن پاک نو بڑا آسان بنایا ہے، رب نے دین نو بڑا آسان بنایا ہے. آج ایک مقام تے صحیح البخاری ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدین یسر. رب نے دین آسانیاں والا بنایا ہے. کسی دا ایسا دین نہیں جن اندر آسانیاں ہون، لیکن دین اسلام جدا دین رب نے آسانیاں رکھیاں نے. دوسرے مقام تے فرمایا ہے انی ارسلت بالحنیفۃ السہمی. میرے رب نے فرمایا ہے رب نے دین آسان بنایا ہے، مشکلات
نہیں رکھی رب نے دین دے اندر۔ آئیے جناب اس اگلی روایت میں بیان کرنا چاہنا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں واسطے مشکلات پیدا نہ کرو، اور دنیا کے نادے لوگوں وبشروا ولا تنفروا، لوگوں نو خوشخبری دیو، متنفر نہ کرو اسلام دیو تو، لوگاں نو خوشخبریاں دیو، رب دے دین نو مشکل نہ بناؤ، تے لوگاں نو متنفر نہ کرو دین تو۔ آئیے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح البخاری ہے، اسلام دیاں 5 بنیاداں نے دین اسلام دیاں ہے، فرمایا بنی الاسلام علی 5، پہلے نمبر اتے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب کوئی ڈگریاں حاصل نہیں کرنیاں پہنیاں ہیں، کوئی فارم فل نہیں کرنے پہنڈے، کوئی فیساں ادا نہیں کرنیاں پہنیاں ہیں کہ بندہ جناب مسلمان ہو جائے، بندہ اسلام دے اندر آئے، بس انی گل کرے کہ عرشاں والا میرا خالق ہے، تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے تے میرے پیغمبر نے اے جناب پہلے نمبر تے کلمہ ہے، لوگوں نے اینو بھی بڑا مشکل بنا چھڑیا ہے، مولوی حضرات کہنے نے، کوئی کہنا ہے 2 کلمے نے، جناب کوئی کہنا نہیں 4 کلمے نے، کوئی کہنا نہیں 6 کلمے نے، دین مشکل بنا چھڑیا ہے، کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین مشکل بنا چھڑے آئے۔ نوجوان شادی دیاں خوشیاں لے کے جناب پہنچ گئے تے مولوی صاحب جس طرح چکی لیاندے نے، اے شیر جڑا ہے گدڑ بن کے بہ جاندے ہے کہ مولوی صاحب 6 کلمے سننے نے، او میرے بھائیو مولوی صاحب ہم دینے جس طرح کو دینے کہ یہ کلمے سنا بھئی کلمے، اور بھئی کوئی ضرورت نہیں، رب نے یرید اللہ بکم اليسر ہے ولا یرید بکم العسر ہے، رب نے دین آسان بنایا۔ مولوی صاحب جی میں مسلمان، میں کلمہ پڑھنا، میں مسلمان، نہیں لوڑ 5-6 کلمے پڑھن دی، کوئی اسلام دے اندر ایسی چیز نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ہے، میرے رب نے دین آسان بنایا ہے، میرے رب نے دین بڑا ہی اچھا بنایا ہے، میرے رب نے دین بڑا ہی نمونہ بنایا ہے، میرے رب نے دین بڑا ہی سہل بنایا ہے، نہ کریا کریں جو دین دے اندر مشکلات ہے۔ آئیے جناب دوسرے نمبر اتے فرمایا ہے، اسلام دی دوسری بنیاد کی واقعیم الصلاۃ ہے، بندہ نماز قائم کرے، نماز پڑھے، نماز واسے انہوں وضو کرنا ہے، تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہن بالسواک، پوری کائنات امام نے فرمایا ہے میری امت تے مشکل نہ ہوندی تے میں ہر وضو دے نال مسواک نو فرض کر چھڑدا ہے، پوری کائنات دے نے پوری کائنات دے پیغمبر نے چھوٹیاں چھوٹیاں مشکلات نو بھی دیکھے آئے، کیونکہ رب نے دین نو بنایا ہی آسان ہے، رب نے دین نو بنایا ہی سہل ہے۔ آوے جناب مسواک دے بارے پوری کائنات دے امام نے فرمایا ہے اگر میری امت تے مشکل نہ ہوندی تے میں فرض کر چھڑدا ہے، ایدہ مطلب مسواک واسے بھی 2 منٹ جڑے ہر نماز تے میری مخلوق تے میری امت تے باری نے، لہذا دین
آسان ہے یرید اللہ بکم اليسر ہے اور وضو دے جناب احکام آگئے نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مد دے نال وضو کر لیندے مد دے اندر پانی کنا ہوندا ہے کلو نالوں تھوڑا ہوندا ہے چلو رب نے پانی دیتا ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے وضو دے اندر جناب تین مرتبہ آزاد ہو لینے چاہیے نے پانی تھوڑا ہے تے دو مرتبہ ہو لینے چاہیے نے اور پانی تھوڑا ہے تے ایک مرتبہ آزاد ہو لینے چاہیے نے جناب بندے وضو تے پانی ضائع کیتی جا رہے نے جناب ٹوٹیاں چل دیاں پیاں نے پانی ضائع ہو رہا ہے سجیاں باواں بھی تو کھبیاں بھی تو تے گردن تے بھی پانی ماری آ رہا ہے اور نہیں ویرائے وضو دا طریقہ نہیں اچھی طرح وضو کرنا ہے تے پر 3 دفعہ دو لو اگر رش زیادہ ہے پتہ ہے لوگ سر اٹھتے کھڑوتے نے 2 دفعہ دو لو 1 دفعہ بھی دو لو اللہ پاک تواڈے وضو نوں قبول کر لیندے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر رب نے سانیاں رکھیاں نے پھر میرے رب نے فرمایا اگر وضو واسطے پانی نہیں تے کرنا کی ہے دیکھیے جناب حدیث الفاظ نے فرمایا اپنے ہتھاں نوں زمین اُتے مارو مٹی اُتے مارو تے ہتھاں دے پھوک مار کے تے انج ہاتھ لویڑ کے تے منہ تے مار لو میرا رب تہاڈا وضو قبول کر لے گا یرید اللہ بکم اليسر رب نے دین نوں بڑا آسان بنایا ہے لوگ کہندے نے جناب غسل جنابت دا مسئلہ ہے پانی نہیں اور میرے بھائیو یہی طریقہ ہے اینو عربی اندر تیمم کہندے نے اینو جناب تیمم کرنا ہے میرا رب غسل وچ وضو بھی قبول کر لے گا فرمایا ما حالنا دورۃ تربتها لنا دورۃ میرے رب نے مٹی نو پاک بنایا ہے تے مٹی پاک کر چھڑ دی ہے آئیے جناب اس کے میں جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ نماز واسطے اذان ضروری ہے ان لوگ نے اذان کون پڑھے گا میرے بھائیو اذان چھوٹا جا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے اذان بڑا بھی پڑھ سکتا ہے لوگ نے نہیں اذان واسطے وضو بڑا ضروری ہے وضو کوئی ضروری نہیں رب نے دین نو آسان بنایا ہے اگر ٹائم ہے تے وضو کر لوے اذان اور وضو دی کوئی شرط نہیں ہے یرید اللہ بکم اليسر ہے رب نے دین نو بڑا آسان بنایا ہے چھوٹا بچہ بھی کلمے بلند کر سکتا ہے چھوٹا بچہ بھی اذان پڑھ سکتا ہے ہن اذان ہو گئی ہے ہن جماعت کون کرائے گا آئیے مولوی صاحب کہندے نبی نے جماعت نہیں کرا سکتے میں کہنا کی گل نبی نے رب دی مخلوق نہیں پوری کائنات دی امت دے اندروں نہیں دیکھیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ام مکتوم میرے تو بعد مدینے دے اندر امامت تو کرائے گا لوگ کہتے جناب بچہ امامت نہیں کرا سکتا ہے یہ بڑا چھوٹا ہے امام نہیں بن سکتا ہے آئیے میں حدیث بیان کرنا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا ایک بچہ چھوٹا جا صحابی ہے جناب ایک علاقے دے اندر رہندا ہے بکریاں چاردا ہے جناب بکریاں اکثر جڑا ایک پانی دا کنواں ہے او دے قریب چاردا ہے جناب 6 سال دی عمر ہے جدا نام عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتھے تیرا ولی لیٹے دی قبر تے کرونا رحمت نازل فرمائے انہیں سارا دن بکریاں چارنیاں نے لیکن کنویں دے قریب چارنیاں نے وجہ کی ہے کہ مدینیوں قافلے گزردے نے صحابہ اکرام دے ایتھے آن کے پڑاؤ کر دے نے پانی پیندے بھی نے نہاندے بھی نے جناب بکریاں چارنیاں ہیں جدوں بھی مدینیوں کوئی قافلہ آنا تے
بریک لگنی ملنا ہے تے چھوٹا جا بچہ دوڑ کے کہنا امیر کون ہے تہاڈا امیر نو ملنا ہے کہنا رب نے کوئی قرآن پاک دا حصہ ہور بھی نازل کیتا ہے فرمایا ہاں ہاں آیات نازل کیتیاں نے تے آکھنا چلو مینوں یاد کراؤ اے بچے نے آیات یاد کر لینیاں ہیں نالے بکریاں چارنیاں نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں ہیں اج بکریاں چران والے بھی موبائل لے کے فحاشی پہلے دینے اج بکریاں چران والے بھی موبائل لے کے پہ گانے سن دینے لیکن عمر بن سلمہ 6 سال دی عمر ہے رب دا قرآن پڑھی جا رہا ہے رب دا قرآن یاد کیتی جا رہا ہے انج کر کر کے تے 30واں پارہ دا حفظ کر لیا ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انہاں دی بستی دے لوگ مدینے اندر گئے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی ہے ملاقات تو بعد فرمایا نماز کیویں پڑھ دیو کی کر دیو فرمایا اپنی اپنی پڑھنے ہیں فرمایا نہیں آج تو بعد انج نہیں کرنا ہے اپنی بستی اندر جا کے اذان بھی پڑھنی ہے تے جماعت بھی کرانی ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی جماعت کون کرائے گا ہے فرمایا جنہوں قرآن پاک زیادہ یاد ہوئے گا ہے اے واپس اپنی بستی اندر آئے اذان پڑھیے عمر بن سلمہ 6 سال دی عمر ہے جناب وہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے بھئی قرآن کنوں یاد ہے زیادہ یاد ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے جنہوں قرآن زیادہ یاد ہوئے گا وہ جماعت کرائے گا ہے عمر بن سلمہ کہنے لگے سن لو میرے کلو رب دا قرآن مینوں یاد ہے میرے کو سن لو مینوں یاد ہے 6 سال کا بچہ ہے میرے بھائیو جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اگے کھڑیاں کر چھڑیا تے جماعت کران لگ گئے عمر بن سلمہ کہندے نے میرے کو لباس بھی پورا نہیں میں ایک دن جماعت کرائی تے پوری بستی نے مل کے مینوں لباس لے کے دیتا اچھا لباس مینوں لباس لے کے دیتا تے پھر میں نمازاں پڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ پاک نے دین اندر سانیاں رکھیاں نے آج دے ایسے علماء جنہاں نے دین مشکل اندر پا چھڑیا ہے نا میرے ویر رب نے دین بڑا آسان بنایا ہے آئیے جناب ان سردی دا موسم ہے تے جناب بندیاں نمازیاں ہیں جناب ٹوپیاں بھی گرم پہنیاں نے تے پگڑیاں بھی بنیاں نے ہن کی کرنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ پگڑی دے اتوں ہی مسا کر لین ٹوپی دے اتوں ہی مسا کر لین میرا رب وضو قبول کر لے گا ہے اور جناب بعض بندیاں دے ہتھاں تے پیراں تے چوٹ آ جاندی ہے پٹیاں لگی ہوندیاں نے مولوی صاحب کہندے پٹی سمیت پیر دھونا پے گا ہے لیکن پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا بھی عمر ہے صحابہ اکرام دا بھی عمر ہے جنگاں اندر زخم بھی پیر بھی ہو جاندے ہیں جناب جنگاں دے اندر بازو بھی جناب کٹے جاندے ہیں تے آپ نے فرمایا پٹیاں تے مسا کر لو میرا رب وضو قبول کر لے گا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ پاک نے دین اندر سانیاں رکھیاں نے میرے رب نے دین اندر سانیاں رکھیاں نے اور دنیا کے نادے لوگوں اللہ پاک نے دین بنایا ہی بڑا آسان ہے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور مسجد کے اندر جماعت کھلوتی ہے آن والے بندے واسطے کی حکم ہے کہ مسجد کے اندر آئے پاویں جماعت ہو رہی ہے پاویں بغیر جماعت تو نمازی موجود نے اے آن کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک نے دین آسان بنایا ہے فرمایا نماز دی حالت اندر جتھے بھی ہاتھ نے ہاتھ دے اشارے دے نال جناب جواب دے چھڑنا ہے اور سلامتی دیاں دعاواں کرنے والے رب تیرے اتے بھی سلام
سختی کرے جناب اج دے علماء نے جنہاں نے دین مشکل بنا چھڑیا کہ جن نا مسجد دے اندر آ کے سلام بھی نہیں کہنا جماعت کھلوتی ہوندی ہے بندہ نماز دے آرے لگا ہوندا ہے نا میرے ویرا ہے نبی علیہ السلام نے طریقے بھی حدیث کے اندر دسے نے سلام واسطے سارے عمل نے کہ سلام تو روکے گا تے دین کیوں مشکل بنائے گا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر آئیے ہن میدان دے علاقے دے اندر جناب بندہ چلا جاندا ہے ہن جنازہ پڑھنا ہے مولوی صاحب کہندے نے لاؤ جتیاں سیڑ تے رکھ دیو نا جتی ٹھیک ہے پیدل چلے میدان دے اندر گیا ہے جتی پا کے بھی جنازہ پڑھ سکنا ہے جتی ٹھیک ہے جتی پا کے بھی نماز پڑھ سکنا ہے ساری مسجد اندر قلیل ہے ادب دے خراب ہے چلو جتی لا لئیے لیکن میدان دے اندر جتی پا کے بھی بندہ جنازے پڑھ سکتا ہے جتی پا کے بھی بندہ نمازاں پڑھ سکتا ہے رب نے دین بڑا آسان بنایا ہے ساڈے ہی ایسے قبرستان دے اندر جڑا جناز گاہ ہے وہ دے مہینے اندر جدوں اندر جائیدا ہے جتی تھانی بھی سردی لگدی ہے بڑے بندے جتیاں لا کے کھلوتے پریشان نے جناب کھلوتے بڑی مشکل دے اندر نے وعدہ دے مول صاحب جنازہ پڑھاؤ جلدی سردی بڑی پیر ٹھر گئے نے نا یرید اللہ بکم اليسر میرے رب نے کہ جتیاں پا کے جنازہ پڑھ لو جتیاں پا کے نماز پڑھ لو میرے رب نے اسلام دے اندر سانیاں رکھیاں نے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے کے صحابی آئے نے کہنے کہ اللہ پاک نے پیغمبر جی میں فرضی نماز دس دے ہو میں پڑھنا کی ہے آپ نے فرمایا آپ نے 5 نمازاں پڑھنیاں نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی 5 نمازاں جو ضروری نماز کیڑی ہے فرمایا 2 فجر دیاں رکعتاں نے 4 ظہر دیاں نے 4 عصر دیاں نے 3 مغرب دیاں نے 4 عشاء دیاں نے کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر جی میں فرض ہی پڑھاں گا اور دنیا کے ناز دے لوگوں ایدہ مقصد اے نہیں کہ سنتا نہیں پڑھنیاں سنتا پڑھے گا رب اجر دے نالا جناب نواز دے گا ہے کوئی بندہ سنتا نہیں پڑھدا تے فتوہ نہیں لگا سکتے کہ جناب سنتا نہیں پڑھن لیا ہے اسلام دے اندروں پھر گیا نا ہے کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے جدوں فرضی نماز پڑھ رہی ہے تے پھر کوئی قد نہیں کر سکتے آج جناب میں ایک مولوی صاحب کے بارے پتا چلے آئے انہوں نے جماعت کرائی تے ایمرجنسی کسے کام چلے گئے جناب اگلی نماز دے ٹائم آئے مسجد والے چھٹی کرا چھڑی فرمایا کیوں جواب دیتا ہے فرمایا سنتا ہی نہیں پڑھتا ہے تینوں اختیار کنے دیتا ہے تو جناب سنتا ہوتے سختی کرے لا اکراہ فی الدین دین اندر کوئی سختی نہیں ایدہ مطلب یہ نہیں کہ سنتا پڑھنیاں نہیں پڑھے گا اجر ملے گا نا بڑے بندے ہیں جناب بندے نماز پڑھ کے نکل جاندے نے پیچھے بیٹھے چغری ہی کرتے رہتے نے لے بھئی نے سنتا نہیں پڑھیاں لے بھئی اینجی نکل گیا ہے بندہ پوچھے رب نے تینوں پوچھنا ہے کہ نے نماز نہیں پڑھی رب نے تینوں پوچھنا ہے کہ نے سنتا نہیں پڑھیاں نا رب نے دین بڑا آسان بنایا ہے آئیے جناب ہن بڑے لوگ نے جناب کئی ایسے بندے نے رب دی قسمیں جنہوں میں ملیا تے میں آکھیا یار ساری نمازاں پڑھ دیو کدی شادی نماز پڑھ دیا نہیں دیکھیا ہے کہندے آو جی 17 رکعتاں نے کون پڑھے نا رب نے دین آسان بنایا ہے میں کیا کنے آکھے 17 نے نبی علیہ السلام نے 6 دسیاں نے 4 فرض نے تے 2 بعد اندر سنتا نے یار 17 کنے دس چڑیاں انہیں کیا ساڑھے مولوی صاحب کے جنے 17 نے آپ جی یہ پڑھئے تے پھر 17 پوریاں پڑھ دیا نے تے کون پڑھے جائیے اپنے معاشرے اندر دیکھئے ادھیوں بہتے بے نمازی اس وجہ تو نے کہ علماء نے دین مشکل بنا چھڑیا ہے اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر
اليسر ولا يريد بكم العسر. اللہ پاک نے ثانیہ والا معاملہ رکھے، مشکلات والا معاملہ ختم کیتا ہے. اور نماز پڑھنی ہے میرے بھائیو، چھوٹے چھوٹے مسائل نے جنہیں میں بیان کرنا چاہنا ہے. اور میدان دے اندر ہو، جنگل دے اندر ہو، پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے. میرے رب نے آکھیا ہے جدھر نو بھی کھڑا ہو جائے گا تیرا رب تیرے اتنے راضی ہو جائے گا. جدھر نو بھی منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا میرا رب تیرے اتنے راضی ہو جائے گا. اور عورتاں نے مسجد دے اندر آنا نماز پڑھن واسطے، بچے روندے نے اماں مینوں بھی نال لے جا، تے ماں کہندی نہیں نہیں بچہ شور کرے گا. رب دے دین نے کہا نہیں نہیں بچے نوں نال لے کے آ تے اینوں اٹھا کے بھی نماز پڑھ لے. یرید اللہ بکم اليسر. ہن مولوی صاحب آن لگے نماز پڑھن واسطے، بچہ کہندا پوجی میں مسجد دے اندر جانا ہے. ہن بچہ نال آ گئے چپ نہیں کردا. پوری کائنات دے امام نے فرمایا امام صاحب اپنے بچے نوں اٹھا لو، اٹھا کے نماز پڑھو. لکھیا کتھے ہے؟ صحیح البخاری ہے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد نبی اندر آپ اپنی نواسی نو لے کے آئے نے تے نماز پڑھ رہے نے. نواسی رونا شروع کر دیتا، آپ نے اٹھا لیا ہے، اٹھا کے نماز پڑھا چھڑی ہے. امت نو دا چڑھیا یرید اللہ بکم اليسر. لوگ کہندے نے سانو اولاد نالوں کوئی چیز بھی زیادہ پیاری نہیں، میری اولاد دے بارے کوئی گل نہیں کرنی. میرے رب نے اولاد دے معاملے اندر بھی ثانیاں رکھیاں نے کہ نماز اندر بھی انہاں پیار کرن دیاں اجازتاں نے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ہن مسافر آ گئے ہیں، ہن صبر کرنے نماز دا مسئلہ ہے. اللہ جی میں کی کراں؟ فرمایا گڈی گزرن دا جناب ٹائم ہو گیا ہے، چھڈ زور تے گڈی چڑھ جا، جا کے زور تے اثر کٹھی پڑھ لوے. پھر نہیں ٹائم ملیا تے گچ نہ جائے، مغرب تے عشاء جا کے کٹھی پڑھ لوے. لوگوں نے دین نو مذاق بنایا ہے. اج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا تے، ٹرین ہارن دیتا ہے تے مولوی صاحب جماعت کرا رہے نے، دو دو کر کے نمازی ساری جماعت نو چھڈ کے جناب ٹرین تے سوار ہو گئے نے. آخر کلے امام صاحب بھی تیزی نہ سلام دے رہا ہے تے جناب ٹرین تے چھڑ گئے نے. جناب دین دا مذاق نہیں بنانا، رب نے دین نو بڑا آسان بنایا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک نے دین نو بڑا آسان بنایا ہے. ہن مسجد دے اندر آیا ہے، بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. ہن کی کرنا اللہ سونیا ہے؟ فرمایا زور پڑھنا ہے تے چل عصر بھی پڑھ جائے، مغرب پڑھنا ہے چل عشاء بھی پڑھ جائے. اللہ سونیا میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہے، بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا بندیا پریشان نہیں ہونا ہے، میں مؤذن نو حکم دے چھڑیا ہے الا صلو فی الرحال. مؤذن کہندا ہے میرے رب دا حکم ہے جتھے بھی ہے اٹھی نماز پڑھ لے. اور چودھری صاحب گھر بیٹھے ہو گھر ہی نماز پڑھ لو، حاجی صاحب گھر بیٹھے ہو تے گھر ہی نماز پڑھ لو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرے رب نے بڑی سادیاں بنا چھڑیاں نے. ہن عورت بچہ چھوٹا ہے پیشاب کر دیندا ہے کہ جی ہاں جی میں بار بار کپڑے کیویں چینج کراں؟ میرے رب نے فرمایا نہیں چینج نہیں کرنے، پانی دے چھٹے تو مار لے، رب تیرے لباس کو پاک کر دے گا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرے رب نے تنگیاں ختم کر چھڑیاں نے. اگلا جناب تیسرا رکن کی ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اللہ پاک نے فرمایا زکات ادا کرنی ہے، ہر بندے زکات دینی ہے. فرمایا نہیں نہیں، جن کو 7.5 تولے سونا ہے وہ زکات دے گا، جن کو 52 تولے چاندی ہے وہ زکات دے گا. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہن زمیندار آ گئے نے، عشر دا ٹائم آ گیا ہے، ٹائم نہ عشر دیا کر، میرا رب بے موسمیاں بارشاں روک دے گا.
فرمایا فصل پانی لایا یہ خرچہ کیتا 19 من تیرا ہے تے 1 من میرے رب دا ہے جنہ غریباں نوں دینا ہے اگر پانی نال نہیں بارش دے پانی نال فصل ہوئی ہے میرے رب فرمایا 9 من تیرا ہے تے 10واں میرے رب دا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ کرنا ہے تے اپنے پراواں دے پوچھ صدقے دے مستحق نے صدقہ کرنا ہے اپنی بہناں نوں پوچھ کہ صدقے دے مستحق نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صدقے دیاں گلاں کیتیاں تے ایک صحابی ہے جنہاں نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے آئیاں گھر اندر سونا چکیا ہے تے چکے ٹر پیاں خامد کہنے لگا کدھر نوں جان ہے ہو سونا اٹھا کے پیچھے چلے ہو فرمایا میں صدقہ کرن چلیاں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتاں صدقہ زیادہ کریا کرنا رب دے عذاب تو بچ جان گیا ہے تے گھر والا کہنے لگا اللہ والی صدقہ مینوں ہی دے چھڈ میں صدقے دا مستحق ہاں اے کہنے لگی نا نا میں تینوں صدقہ کیویں دے دیواں چل میں پہلو اللہ پاک دے پیغمبر نوں پوچھ لواں اے گئی دروازہ کھڑکایا آپ نے پوچھا کون ہے فرمایا زینب فرمایا زینب تے مدینے در بڑیاں نے تو کیڑی زینب ہے فرمایا زینب تے جیدا شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولیا ہے مسئلہ پوچھیا میں سونا صدقہ کرنا چاہنی ہاں تے میرا خامد کہنا ہے مینوں دے چھڈ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں زینب اپنے خامد نوں صدقہ دے چھڈ او مستحق ہے او صدقہ لگدا ہے چل اپنی ضروریات پوریاں کر لے گا ہے تے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اپنے خامد نوں دے چھڑیا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدقہ چوکے لگا پھرتا ہے غریباں والا ہے نہیں ویکھدا ہمسایاں والا ہے نہیں ویکھدا رشتہ داراں والا ہے نہیں ویکھدا عزیز و قرب والا ہے ویکھیا کر رب نے بڑی آسانیاں رکھیاں نے آئیے جناب اس تو کے چوتھے نمبر ہوتے ہیں وَحِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا بیت اللہ دا حج ہے اللہ پاک نے ثانیہ کر چھڑیاں نے فرمایا رب نے مال دیتا ہی تے فرض نہیں دیتا تے کوئی فرض نہیں رب نے نہ مال دیتا ہے جا بھی سکنا ہے بیت اللہ دا حج کر کے آ بھی سکنا ہے پھر رب نے فرض کر چھڑیا ہے بعض بندے کہنے نا جی رب نے مال دے دیتا ہے پر مال دیتا ہے کنجوس بھی بڑے بڑے ہوندے نے لیکن میرے رب نے فرمایا ہے مال رب نے دیتا ہی بیماری آ گئی ہے تو بیت اللہ دا عمرہ نہیں کر سکتا ہے بیماری دی وجہ دے نال تو بیت اللہ دا حج نہیں کر سکتا بیماری دی وجہ دے نال لب کوئی غریب انہوں کرا حج بیت اللہ دا ہے لب کوئی غریب کرا عمرہ بیت اللہ دا ہے وَأَمْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ میرے رب نے آکھیا جدوں بیت اللہ دا عمرہ کرے گا رب انہوں بھی پورا اجر دے گا تے رب تینوں بھی پورا اجر دے گا رب نے ثانیہ کر چھڑیاں نے آئیے جناب ایک عورت کہنے لگی اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری والدہ نے بیت اللہ دے حج دی نیت کی تھی لیکن دنیا چھڑ کے چلی گئی ہون کی کرا ہے فرمایا وہ حجی انکا اپنی ماں والو حج کر کے آئے رب تیری ماں نو بھی اجر عطا کرے گا ہے رب تینوں بھی اجر عطا کرے گا ہے کریا کر تمنا بیت اللہ جان دی رب مال دیتا ہے تاوی تمنا کریا کر رب مال نہیں دیتا تے تاوی تمنا کریا کر کہ اللہ سانو بیت اللہ دیا حاضریاں نصیب فرما اللہ پاک بیت اللہ سب نو کھائے آئیے میں دعا کرنا چاہنا ہے دعا ہر سال ہے میری کہ مولا دا گھر ویکھا دعا ہر سال
نبیاں پہ آسانے بلاوے ساقی جام اپنا میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہے ہر سال میری کہ میں مولا دے گھر جاواں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر آئیے 5ویں نمبر تے فرمایا صوم رمضان ماہ رمضان دے روزے نے رب نے دین نو سان بنایا ہے لیکن میں آخری روایت بیان کرنا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما رہے ہیں تے ایک صحابی آ رہے ہیں دوروں یومدہ کہتا ہے ہلاکتو سونیا میں ہلاک ہو گیا سونیا میں ہلاک ہو گیا پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کیوں ہے کیوں ہلاک ہو گئے فرمایا اللہ نے پیغمبر کی روزے دی حالت دے اندر میں بیوی دے کولوں چلا گیا سا پوری کائنات امام نے فرمایا ہے نا تو ہلاک نہیں ہویا ہے انج کر ایک غلام نو آزاد کر دے فرمایا اللہ نے پیغمبر جی غریباں میں کو غلام کتھوں آئے فرمایا 60 روزے رکھ لے فرمایا اللہ نے نبی ایک رکھیا نہیں گیا تے 60 کیویں رکھاں گا فرمایا چل 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے اللہ دے پیغمبر جی کلا ہی بھوکا پیا مرنا ہے میں 60 نو کتھوں کھلا دیاں گا حدیثوں تے توجہ کرنا ہے آپ نے فرمایا صحابی بیٹھ جا تے بیٹھ گئے نے مسجد نبوی ہے ایک صحابی آیا تھوڑی دیر تو بعد کھجوراں دا ٹوکرا سیار تے اٹھایا ہی تے آن کے آپ دی خدمت اندر پیش کیتا ہے فرمایا کتھے ہی او صحابی یہ سوال کر رہا سی کھڑے ہو کے ہاں جی اللہ دے پیغمبر جی فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا لے تے اپنے محلے اندر غریباں نو ونڈ دے مسکیناں نو ونڈ دے کہنے لگا اللہ دے نبی جی پورے محلے اندروں میں کلے ہی غریب ہاں میں تو علاوہ اور غریب کوئی نہیں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا پہ صحابہ بھی مسکرا پہ راوی لکھ دینے آپ اینا مسکرائے کہ آپ دیا دارہ مبارک نظروں لگ گئی ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر نہ جایا کریں جنہیں مولویاں کنو جڑا کہ کوئی اسلام دے اندر ثانی نہیں رب ثانیاں رکھیاں نے فرمایا جا صحابی آپ بھی کھاوی تے بیوی نو بھی کھواوی آپ بھی کھاوی تے بیوی نو بھی کھواوی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر میں ابتدا اندر بات کی تھی کہ جناب ایک بندے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی 50-60 سال دی عمر دے اندر پڑھ دل اندر آئی کہ پچھلیاں نمازاں دا کی کرنا ہے مولوی صاحب کو ٹر گیا مولوی صاحب میں ہن نمازاں پڑھن لگ گیا ماشاءاللہ جی بڑی گل ہے کہ پچھلیاں دا کی کرنا ہے 50-60 سال نہیں پڑھیاں انہیں قضائے عمری دینی پہ گئی پچھلیاں پڑھنیاں پہ گئیاں انہیں ضرباں صاحب کتاب لا کے نا گھر اندر کہنے لگا سیاپا وڈا ہی ہے نہ اگوں پڑھو دے نہ پچھو پڑھو اللہ اس پڑھ پھر ایک مولوی صاحب ملے مولوی صاحب آکھن لگے نمازاں پڑھدا سیں ہن کدی مسجد اندر نہیں آیا کہ جذبہ ہی نہیں ہے انہیں کہا جی میرا کام جڑا نا بڑا ہی خراب ہے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا جی اگلیاں پڑھنیاں نے تے 50 سال دیاں پچھڑیاں بھی پڑھنیاں نے میں صاحب لایا 10 سالاں دیاں 57,000 بن رہی نے تے 50 دیاں کنیاں بننیاں انہیں کہا نا میرے رب نے دین نو آسان بنایا ہے یرید اللہ بکم اليسر پچھڑی رب کو معافی مانگ لے اگو پکا نمازی بن جا میرا رب معاف بھی کرے گا میرا رب اجر نال بھی نوازے گا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا